اسلام اور مسلمان خود اپنی پہچان کراتے ہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا، مسلمانوں کو قوت ملتی ہوئی نظر آئے گی، مسلمانوں کو عزت ملتی ہوئی نظر آئے گی. چلیں اور زیادہ دور کی بات نہیں کرتا میں. ابھی 1 سال پہلے انڈیا کے اندر مسکان خان نے حکومت کو جواب دیا اور وہ کالج آئی برقعے میں، جبکہ حکومت نے کہا تھا کہ کالج میں کوئی عورت برقع پہن کے نہیں آئے گی. حجاب کو ختم کرنا چاہا مودی حکومت نے، لیکن وہ اکیلی تنہا آئی اور ہزاروں کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ خود سن لیجئے. یہ نعرہ لگاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور انڈیا کا پورا میڈیا اس کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مودی کے حق میں بکواس کرتا رہا کہ مودی بھی اور آر ایس ایس کے غنڈے بھی اور مودی کے غنڈے بھی جو اسلام کو دبانا چاہ رہے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اسلام یہاں سے بالکل ختم کر دیں، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں، آج وہ مجبور ہو گئے. کس بات کے اوپر؟ پورا میڈیا تعریف کر رہا ہے. کس کا؟ کہ پورے کرناٹک کے اندر ٹاپ کرنے والی کون ہے؟ مسکان خان، جس نے اسلام کے بھیس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا اور کسی سے ڈری نہیں. اس نے ٹاپ کیا ہے. مودی مجبور ہو گیا اس کو میڈل پیش کرنے پہ. رب نے عزت دی. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا اپنا ہو جاتا ہے. دشمنوں نے جو اس کو مارنا چاہتے تھے، جو اس کو تعلیم سے ہٹانا چاہتے تھے، محروم رکھنا چاہتے تھے، آج وہی اپنے ہاتھوں سے میڈل پیش کر رہے ہیں ایک مسلمان خاتون کو کہ جس نے پورے کرناٹک کو ٹاپ کیا ہے. جب مسلمان ہر جگہ پر اگر اللہ کے ہو جائے تو اللہ ان کا اپنا ہو جاتا ہے. یہ تو خاتون تھی مسکان خان، انڈیا کے مسلمانوں میں سے ایک تھی. اور پاکستان کی مسلمان خواتین نعرے لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ جہنم میں لے جانے والے ان کے نعرے ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کریں گے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی ان کے لیے بڑی سخت سزا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو بھی ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کی کلمہ پڑھ لینے والی خواتین ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والی، کہ جن کو روڈوں کے اوپر عمران خان نے اپنے جلسوں میں نکالا، نچوایا وہاں پر اور ان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ مشرف کے دور سے یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے میرا جسم میری مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا سا بخار آ جائے، 104 بخار، پتہ لگ جائے گا میرا جسم میری مرضی. اپنے آپ کو بخار سے نکال کے تو دکھاؤ ذرا. اور پھر وہ عورتیں کہ جنہوں نے برقع پہنا، برقع پہن کے آئیں اور پل کے اوپر چڑھ کے اپنے برقعے اتارے اور وہاں رکھے اور مٹی کا تیل چھڑک کے اس پر آگ لگانے کی کوشش کری. صرف برقعے ہی نہیں جلے بلکہ وہ عورت جس کا ذہن یہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر اللہ نے آگ لگا دی اور جھلس بلس کر کے ختم ہو گئی.
میں پاکستان کی تمام مسلمان عورتوں کو، کلمہ پڑھ لینے والی کو دعوت دوں گا اس طرف کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور یہ میرا جسم میری مرضی چھوڑ کر کے یہ مسکان والا ایمان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اس نے اللہ کا نام لیا، اس بھرے مجمع کے اندر اکیلی تنہا تھی، رب نے اس کی ایسی مدد کری، انہی لوگوں سے اس کو عزت دلوا دی۔